بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورۃ الطلاق کا ترتیب وار درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 سے ہے۔ آیت نمبر 4 میں عدت کا بیان کیا گیا۔ وہ خواتین، وہ عورتیں کہ جنہیں طلاق دی جائے تو طلاق کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ 3 مخصوص پیریڈ عدت گزاریں، گھر میں رہیں، زیب و زینت نہ کریں، عدت کے اندر رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے، تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جن کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کی عدت تو معلوم چل گئی، اب جو بڑی عمر کی ہیں یا جنہیں یہ مخصوص ایام آتے ہی نہیں ہیں تو ان کی عدت کس طرح ہوگی؟ تو رب العالمین نے اس آیت کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، زیادہ عمر کی ہو چکی ہیں اور اب ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے کہ ان کی عدت کیا ہوگی، فعدتہن، تو ان کی عدت 3 اشہر، 3 مہینے ہیں۔ اسی طرح اگر نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور پھر رخصتی کے وقت، نکاح کے وقت عمر کم تھی یا کسی وجہ سے ابھی تک یہ معاملات ان کے ساتھ شروع ہی نہیں ہوئے تھے، تو اب طلاق کے بعد ان کی عدت کیا ہوگی؟ کیونکہ ان کے ساتھ تو ابھی یہ معاملات شروع ہی نہیں ہوئے، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے۔ واللائی لم یحضن، اور جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 مہینے۔ اب سوال یہ ہے کہ خاتون حاملہ ہیں اور طلاق ہو گئی، تو اب ان کی عدت کیا ہوگی؟ تو اگر خاتون کو طلاق دی اور وہ امید سے تھی تو ان کی عدت ہوگی بچے کی پیدائش تک۔ اور اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی امید سے ہو، کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی، اگرچہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، اجلہن، ان کی عدت، ان یضعن حملہن، وضع حمل ہے، ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو جنم دیں، بچے کو جنم دے دیں۔ طلاق ہوئی، طلاق کے دوسرے دن ہی بچے کی پیدائش ہو گئی، عدت ختم۔ طلاق دی، طلاق کے 9 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، تو عدت کتنی ہو جائے گی؟ 9 مہینے۔ تو جو امید سے ہیں ان کی عدت ہے بچے کی پیدائش تک۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو، چاہے 1 گھنٹے بعد ہو جائے، چاہے 1 دن بعد ہو جائے، چاہے 4 مہینے بعد ہو، ان کی عدت کیا ہوگی؟ ان یضعن حملہن، وضع حمل۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے۔ آپ اس صورت میں دیکھیں گے بار بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، اور مردوں کو کہا گیا ہے جو اللہ سے ڈرے، یعنی خواتین کو پریشان نہ کرے، خواتین کے حقوق کا خیال رکھے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اگرچہ عورت کو طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو اللہ اس کو آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اور یہ قاعدہ ہے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور جو دوسروں کو تنگ کرتا ہے وہ بیچارہ پھر خود تنگ رہتا ہے، خود پریشان رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مزہ چکھا رہا ہوں، اور بڑی سختی کرتا ہے، بڑے معاملات تنگ کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے لیے تنگی کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا اس کے کام میں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا۔ تو یہاں یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے کہ اگر خاتون بڑی عمر کی ہو چکی ہیں تو عدت نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو قرآن نے فرمایا کہ وہ خواتین کے جو ان معاملات سے نا امید ہو چکی ہیں، یعنی بڑی عمر کی، وہ بھی عدت کریں گی 3 مہینے۔ تو یہ خیال کرنا کہ بھئی یہ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، اب یہ پردہ کر کے یا عدت کر کے کیا کریں گی، لہٰذا کوئی عدت نہیں، چھوڑ دو، یہ انسان کی اپنی باتیں ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے، چاہے وہ 55 سال یا 60 سال کی بوڑھی خاتون ہیں، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو طلاق کی یا انتقال کی عدت گزارنی ہوگی۔ طلاق کی عدت تو 3 مہینے اگر وہ معاملات نہیں ہیں، اور اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، دیکھیں دوبارہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اسے اجر بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ یعظم، بڑھا دے گا، لہو اجرا، اس کے اجر کو، اللہ اس کا اجر اسے بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ جو اللہ سے ڈرے، خواتین کا خیال رکھے، ان پر ظلم نہیں کرے، ان کے لیے تنگی نہ کرے۔ اب طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عورت کہاں رہے گی؟ اللہ فرماتا ہے اسکنوہن، انہیں رہائش دو۔ اسکنوہن، ٹھہرانا، رہائش دینا، سکونت۔ اسکنوہن، انہیں ٹھہراؤ، انہیں رہائش دو۔ من حیث سکنتم، جہاں تم رہ رہے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق۔ یعنی جب تک عورت عدت میں ہے تو عورت کی رہائش کا خرچہ، عورت کے کھانے پینے کا خرچہ وہ مرد پر لازم ہے۔ من وجدکم، تمہاری طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق رہائش بھی دو، خرچہ بھی دو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور انہیں نقصان مت پہنچاؤ۔ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ تم ان پر تنگی کرو۔ طلاق ہو چکی ہے، عورت عدت میں ہے، اس کا خیال رکھنا پھر بھی اس مرد پر لازم ہے، رہائش دینا بھی، نان و نفقہ دینا بھی، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی اس مرد پر لازم ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ طلاق والی عورتیں حمل والیاں ہوں، پھر وہی بات آ گئی، اگر وہ امید سے ہوں، حمل والی ہوں، تو اب چونکہ ان کی عدت لمبی ہے، تو جب تک ان کی عدت ختم نہیں ہوگی، چاہے 8 مہینے چاہے 9 مہینے، مرد پر لازم ہے خرچہ دینا، رہائش دینا، خیال رکھنا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والی ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دیں، بچے کی پیدائش تک ان کا سارا خرچہ، سارے معاملات تم پر لازم ہیں، ڈاکٹر کے اخراجات، سارے معاملات شوہر پر لازم ہیں، شوہر کے ذمے۔ اب طلاق ہو گئی، عدت بھی ختم ہو گئی، اور انہوں نے بچے کو جنم دیا، عدت ختم، تو اب جو بچے کی پرورش پر جو اخراجات آئیں گے، وہ اخراجات کس پر لازم ہیں؟ وہ سارے کے سارے بچے کے اخراجات بھی مرد پر لازم ہیں۔ اور یہ عورت چونکہ نکاح سے نکل چکی، اگرچہ بچے کی ماں ہے، لیکن یہ نکاح سے نکل چکے، اس کی عدت بھی ختم ہو گئی، تو اب اس پر لازم نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا۔ اب اگر وہ خاتون
بچے کو دودھ پلائے گی تو مرد پر لازم ہے کہ جب تک وہ دودھ پلائے اس کی اجرت دے، اجرت دینا لازم ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام، خواتین کے حقوق اللہ بیان فرماتا ہے۔ طلاق ہو چکی ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، اب اگر وہ عورت تمہارے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے دودھ کا خرچہ تم پر دینا لازم ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کی اجرت دو۔ اب اجرت کس طرح دیں گے؟ تو آپس میں طے کر لیں گے، یہ ماں باپ آپس میں طے کر لیں کہ اتنی اجرت ہوگی۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اچھے طریقے سے آپس میں مشورہ کر لو کہ یہ اجرت دی جائے گی اور کوئی کسی کے حق میں کمی نہیں کرے گا۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تمہیں آپس میں تنگی ہو، یعنی والدہ دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے یا اجرت زیادہ مانگ رہی ہیں یا شوہر جو ہے وہ زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تمہیں آپس میں تنگی ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو قریب ہے کہ اس بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے، یعنی پھر شوہر پر لازم نہیں ہے۔ اگر ماں اجرت زیادہ مانگ رہی ہے تو شوہر کسی دائی کو بھی لے سکتا ہے اور دائی کے ذریعے بھی دودھ پلا سکتا ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جتنی مالی وسعت ہے اس مالی وسعت کے اعتبار سے اپنی اولاد پر خرچ کرے، اور جو اجرت دینا چاہتا ہے اجرت دے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ ہو، جس پر اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، تنگی کے معاملات ہیں، فَلْيُنْفِقْ، تو چاہیے وہ خرچ کرے، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس مال سے جو اللہ نے اسے عطا کیا، یعنی جتنی اس کی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اسے عطا کیا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، قریب ہے کہ اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے۔ ابھی تنگی کے معاملات ہیں، یہ انصاف کے ساتھ جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرے، انصاف پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے انصاف اچھے برتاؤ کی وجہ سے تنگی کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ قریب ہے کہ اللہ بعد عسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دے۔ الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہوا، اس رکوع میں مختلف احکامات بیان کیے گئے، عدت کا بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ احکامات ہمیں یاد کر کے، یاد رکھ کے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔